सूरत الفاتحہ ایک بہت ہی مرتبے والی اور بہت ہی فضیلت والی صورت ہے۔ اس صورت کے بہت سے اسماء ہیں، بہت سے نام ہیں، جو دراصل اسی کی خصوصیات ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو کسی بھی چیز کے زیادہ اسماء ہونا یا کسی بھی چیز کے زیادہ نام ہونا اس چیز کی فضیلت کی طرف بہت بڑی دلیل ہے۔ جیسا کہ اس صورت کے بہت سارے نام ہیں، مثال کے طور پر اس کا جو پہلا نام ہے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ فاتحۃ الکتاب اس صورت کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک کا افتتاح جو ہے وہ اسی صورت سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے اس تعلیم کی ابتدا بھی اسی صورت سے ہوتی ہے، اور نماز میں بھی قرات کا افتتاح جو ہوتا ہے وہ اسی صورت سے ہوتا ہے۔ ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو فاتحۃ الکتاب فرمایا ہے۔ جس طرح ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اسی طرح اس صورت کا دوسرا نام جو ہے وہ القرآن ہے۔ اب یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کسے کہا جاتا ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اصل ہوتی ہے، جس چیز کی بھی جو اصل ہو اس اصل کو، اس بنیاد کو کہتے ہیں، تو اس اعتبار سے اس صورت کو القرآن بھی کہتے ہیں۔ اب پورے قرآن کی اساس کیا ہے یا پورے قرآن کی اصل کیا ہے؟ وہ چار چیزوں کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر، چاہے وہ الوہیت کی توحید ہو، ربوبیت کی توحید ہو، اللہ کی صفات کی توحید ہو یا ذات کی توحید ہو، یہ چیز قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور دوسری جو چیز جس پر قرآن پاک بیس کرتا ہے وہ حشر و نشر کا سارا نظام ہے، یعنی کہ وہ کہ انسان نے جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور انسان نے اپنے ہر اعمال کا حساب دینا ہے، یعنی کہ مر کر دوبارہ اٹھنا۔ تیسری چیز جو ہے جس پر قرآن پاک کی تعلیمات بیس کرتی ہیں وہ نبوت ہے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ قضاء و قدر ہے۔ جب ہم ان چار بنیادوں کو قرآن پاک کی دیکھتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دی گئی ہیں، تو اس اعتبار سے اس صورت کو القرآن بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا ایک اور نام جو ہے اس صورت کا، اسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت کا نام سورۃ الحمد اس لیے ہے کیونکہ اس صورت کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوتا ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ اس لیے اس کو بقرہ کہا جاتا ہے کہ اس میں گائے کا ذکر ہے۔ سورۃ الاعراف، سورۃ الانفال، سورۃ التوبہ کے جو نام ہیں وہ اسی صورت کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح جب ہم اس صورت کا ابتدا کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تر تعریفیں جو ہیں، شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، تو اس اعتبار سے اس سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں۔ اب چوتھا نام اس سورت کا جو آتا ہے وہ سبع المثانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتیں ایسی دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ یہ سورت جو ہے یہ سبع المثانی ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور اس سورۃ الفاتحہ کا جو پانچواں نام ہے وہ الکتاب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ الفاتحہ کو الکتاب کہہ کر بھی پکارا ہے۔ جس طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا ہوا تھا، اور کہا کہ میں نے صرف الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ اسی طرح اس سورت کا ایک اور نام ہے اور اس کو الشفا بھی کہتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر بیماری کی شفا ہے۔ اب بیماری جو ہوتی ہے وہ 2 طرح سے ہوتی ہے جس میں انسان جو ہے مبتلا ہوتا ہے۔ ایک انسان کو جسمانی بیماری ہوتی ہے، دوسرا جو ہے وہ روحانی بیماری ہوتی ہے۔ جہاں تک روحانی بیماری کا تعلق ہے اس میں انسان کی اخلاقی برائیاں آ جاتی ہیں، اور نفاق آ جاتا ہے، اور ایمان کی کمزوری جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور کئی اخلاقی برائیاں جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ سورت جو ہے سورۃ الشفا یعنی کہ سورۃ الفاتحہ، تو یہ جسمانی بیماری کے لیے بھی ہے اور روحانی بیماری کے لیے بھی شفا ہے۔ اسی سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز، صلاح یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا گیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ پس جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں بندے نے میری حمد کی۔ اس سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی کبریائی بیان کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے اپنی استدعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہی اسلوب سورۃ الفاتحہ کا بھی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس صورت میں تعریف کی جاتی ہے، پھر بندے کی عبادت کا ذکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی دعا کی جاتی ہے، اور یہی اسلوب جو ہے یہ دعا مانگنے کا بھی اسلوب ہے۔
تو اسی اعتبار سے اس سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ آلوسی نے تو سورۃ الفاتحہ کے 22 اسماء کا ذکر کیا ہے، جن میں سے چند ایک کا ذکر میں کرتا جاتا ہوں۔ جس طرح اس سورت کو انہوں نے فاتحۃ القرآن بھی کہا ہے، تعلیم المسئلہ بھی کہا ہے، سورۃ السوال بھی بولا ہے، اور سورۃ المناجہ بھی بولا ہے، اور اس کے علاوہ اس سورت کو شافعیہ بھی کہا ہے اور سورۃ النور بھی کہا ہے۔